برآمدے کے کونے میں لگے ہک سے اس نے رادھیکا کی گاڑی کی چابی نکالی اور گھر کی ساری لائٹیں آف کرنے کے بعد کار کو سٹارٹ کر کے باہر آ گیا۔ اطمینان سے اس نے بنگلے کا گیٹ بند کیا اور گنگناتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ 3-4 منٹ بعد وہ اپنے فلیٹ کے سامنے موجود تھا۔ کار پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے اس نے فلیٹ سے وہ بیگ اٹھایا جو پہلے ہی سے تیار تھا۔ بریگیڈیئر کول کے بریف کیس کا سارا بوجھ اس نے اس بیگ میں منتقل کیا اور کمرے میں بکھرے اسباب کا جائزہ لے کر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ دلی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ گاڑی اس نے پارکنگ کے بجائے جان بوجھ کر اس ایریا میں کھڑی کی تھی جہاں سے اگلے 15-20 منٹ بعد دہلی کی ٹریفک پولیس کا لفٹر اسے اٹھا کر لے جاتا۔ اپنا بیگ نکال کر اس نے لاپرواہی سے دروازہ بند کیا اور ڈومیسٹک فلائٹ کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ دہلی سے ایئر انڈیا کی نائٹ کوچ مدراس جانے کے لیے تیار تھی۔ اگر اس کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہ ہوتا تو شاید اسے سیکیورٹی والے لاؤنج میں ہی نہ گھسنے دیتے۔ سر، یہ آپ کا بورڈنگ کارڈ۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر کھڑی ہوسٹس نے اسے کارڈ تھمایا۔ تھینک یو۔ پردیپ نے اپنے پیچھے نظر ڈالی جہاں بمشکل اکانومی کلاس کی قطار میں 3-4 مسافر چانس لینے کھڑے تھے۔ پیکج سر، کاؤنٹر والی لڑکی نے اسے متوجہ کیا۔ نو، اونلی می، اس نے مسکراتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ یو آر ویلکم سر، میزبان خاتون نے مثبت جواب دیا۔ پردیپ اسے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کی بس میں سوار ہونے والا وہ آخری مسافر تھا۔ اس کے جہاز میں بیٹھنے کے بامشکل 15 منٹ بعد جہاز ٹیک آف کر گیا۔ رات 1 پہر بیت چکی تھی جب وہ چونائی کے ہوائی اڈے پر اترا جہاں انٹرنیشنل فلائٹس کی آمد کا وقت ہونے کی وجہ سے لانچ مسافروں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ لانچ کے باہر برآمدے میں آ کر اس نے پھر ایئر انڈیا کے کاؤنٹر کی طرف بڑھنا شروع کیا جہاں لکھنؤ کے لیے کسی لیٹ فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا۔ یہ فلائٹ جسے شام 6 بجے جانا تھا اب رات کے 2 بجے جا رہی تھی۔ ایک لمحے اس نے رک کر کچھ سوچا، پھر دل ہی دل میں ارادہ کرنے کے بعد قسمت آزمائی کے لیے کاؤنٹر کی طرف چل دیا۔ فرسٹ کلاس کا ایک ٹکٹ۔ اس نے سانولے رنگ اور تیکھے نقوش والی لڑکی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ یس سر، بے فکر رہیے، آدھا جہاز خالی ہے، اس نے پردیپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر کہا۔ اوکے۔ ٹکٹ لے کر وہ قریباً بھاگتا ہوا دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوا جہاں لکھنؤ کے جہاز کا مسافر جان کر اسے زبردست پروٹوکول دیا گیا۔ چونکہ اس نے سفر بھی فرسٹ کلاس سے کرنا تھا، لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر اترنے تک اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ ہوائی اڈے سے اس نے ایک پی سی او سے لندن کے لیے کال ملائی اور دوسری طرف سے لائن ملنے پر اپنے کسی انکل کو بتایا کہ وہ لکھنؤ پہنچ چکا ہے جہاں خالہ اماں سے ملاقات کے بعد واپس جلدی گھر جانا ہوگا۔ دوسری طرف سامان کی خبر پر اس نے ہاں میں جواب دیا تو اسے ونڈرفل کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ یہاں پر اسے کسی بھی ہوٹل میں کمرہ لے کر ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتانا تھا۔ یہ مرحلہ بھی اگلے آدھے گھنٹے میں طے ہو گیا اور صبح ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں لمبی تان کر سویا۔ ہوٹل میریٹ اس شہر کا شاید بہترین ہوٹل تھا۔ ٹھاکر امر سنگھ کے نام سے اس نے یہاں قیام کیا تھا اور اسے سوئے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب سرہانے رکھی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ نیند سے ڈوبی آواز میں اس نے ہیلو کیا۔ دوسری طرف لندن والے انکل موجود تھے۔ مجھے علم ہے تم بے آرام ہو رہے ہوگے، لیکن مطمئن رہو دوپہر 12 بجے تک سوتے رہو، اس کے بعد رنبیر سنگھ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، سامان اسے دے دینا۔ دوسری طرف سے معذرت کے بعد کہا گیا۔ رائٹ سر، اس نے کہا اور فون رکھ دیا۔ آمد کے 1 گھنٹے بعد ہی جب اس کے لیے لندن سے کال آئی تو ہوٹل انتظامیہ نے اسے فوراً VIP سمجھ لیا۔ نیند اب اسے کہاں آتی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور تیار ہونے کے بعد جب ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کے لیے گیا تو یہاں خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا جہاں اسے 12 بجے تک کا وقت گزارنا تھا۔ یہ وقت اس نے ٹی وی دیکھنے اور اخبارات پڑھنے میں گزارا۔
ٹھیک 12:30 بجے رنبیر سنگھ اس سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ یہ بھی اس جیسا ہی نوجوان تھا جس نے ٹھاکروں کی طرح بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اس سے کچھ زیادہ ہی باروب دکھائی دینے لگا تھا۔ کاؤنٹر سے فون کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آ گیا جہاں دونوں نے بغلگیر ہو کر ایک دوسرے کا استقبال کیا۔ الحمدللہ پہلے ہی مرلے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ اس نے اپنے بیگ سے فائل اور ایک لفافہ نکال کر رنبیر سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ مبارک ہو دوست۔ رنبیر سنگھ نے فائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بریف کیس میں بغیر دیکھے بند کر لی۔ پردیپ کے ساتھ چائے پینے کے بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح اطمینان سے چلا گیا۔ دمے رخصت دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی خیریت اور سلامتی سے وطن واپسی کے لیے دعائیں کی تھیں اور اب پلان کے مطابق رنبیر سنگھ اس کے کمرے سے رخصت ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔